اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 14 اور 15۔ ان آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے منافقین کی نشانی بیان کی ہے، اور وہ یہ کہ یہ دوہرے منہ والے ہیں۔ جب ایمان والوں کے پاس بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، جب اپنے سرداروں کے پاس، اپنے ساتھیوں کے پاس ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اور دوسری یہ نشانی کہ یہ لوگ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ خود ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اب ہم ان کا ترجمہ اور مختصر سی تفسیر کو دیکھتے ہیں۔ واہ اور اذا، جب لقوا الذین ملاقات کرتے ہیں ان لوگوں سے، آمنو جو ایمان والے ہیں، قالو کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے، واذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا، اور جب یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے ہیں، واذا اور جس وقت خلو اکیلے ہوتے ہیں، خلوت میں ہوتے ہیں، الی طرف شیاطینہم اپنے سرداروں کے پاس، قالو کہتے ہیں انا بے شک ہم، ما ساتھ ہیں، کم تمہارے، انما سوائے اس کے کہ نہیں، نحن ہم، مستہزئون ٹھٹھا کرنے والے ہیں، مذاق کرنے والے ہیں، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، اور جب یہ اکیلے اپنے شیطانوں، اپنے سرداروں کے پاس ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف ان کے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یستہزئ مذاق کرتا ہے، بہم ساتھ ان کے، ویمدہم اور ڈھیل دے دیتا ہے ان کو، فی میں طغیانہم سرکشی میں ان کی، یامہون بہکے ہوئے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یامہون، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے اور ان کو ڈھیل دے دیتا ہے اور وہ اپنی سرکشی میں بہکے ہوئے ہیں۔ ان آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے منافقین کی نشانیاں بیان کی ہیں، اور یہ کہ یہ دوہرے منہ والے ہیں، جس کے پاس بیٹھتے ہیں یعنی ایمان والوں کے پاس بیٹھتے ہیں تو ان کے ساتھی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور جب اپنے شیاطین، اپنے ساتھیوں، اپنے سرداروں کے پاس ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اس وقت مدینے میں منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی تھا۔ جب یہ منافقین سے کہتا کہ تم لوگ تو ایمان والوں کے ساتھ گھل مل گئے ہو، تو یہ لوگ کہتے کہ نہیں ہم تمہارے ساتھی ہیں، ہم تو صرف ان کے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے، اور اپنے مومن بندوں سے تو بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ وہ کسی کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ اس کے محبوب بندوں کا مذاق اڑائے۔ محبوب بندوں کا مذاق اڑانا تو دور کی بات، وہ عام بندوں کو بھی ایک دوسرے کا مذاق اڑانے سے منع کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سورۃ حجرات آیت نمبر 11 میں فرمایا ہے، کہتے ہیں کہ اے ایمان والو، کوئی مرد کسی دوسرے مرد کا مذاق نہ اڑائے، ممکن ہے وہ اس سے بہتر ہو، اور نہ ہی کوئی عورت کسی دوسری عورت کا مذاق اڑائے، ممکن ہے وہ عورت اس عورت سے بہتر ہو جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور نہ ایک دوسرے کو تانا دو، اور نہ برے القاب سے پکارو، اور ایمان لانے کے بعد برا نام رکھنا گناہ ہے، اور جو توبہ نہ کرے وہی ظالم ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو ایک دوسرے کا مذاق اڑانے سے منع کیا ہے۔ اہل ایمان بظاہر ایکول سٹیٹس کے ہیں، یعنی برابری کے ہیں، تو منافقین جو ایمان والوں کے کھلے دشمن ہے، ان کو رب العزت اپنے پیاروں کا مذاق اڑانے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ جب کسی کا مذاق اڑایا جاتا ہے تو دوسرے لفظوں میں کسی نہ کسی پہلو سے اسے اپنے سے حقیر اور کمتر سمجھا جاتا ہے، خواہ مال و متاع کے لحاظ سے، یا شکل و صورت کے لحاظ سے، یا معاشی اور معاشرتی سٹیٹس کے لحاظ سے، کسی طرح سے بھی مذاق اڑانے والا دوسرے کو حقیر اور کمتر سمجھتا ہے، اور کسی کو کمتر سمجھنا بھی اللہ کے نزدیک معیوب اور ناپسندیدہ عمل ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ کو یہ شرف حاصل تھا کہ وہ اللہ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے۔ ایک بار اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے گئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ اپنے سے کمتر چیز لے کر آؤ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اس وقت کے نبی تھے، اللہ سے ملاقات کرتے تھے، باتیں کرتے تھے، ان سے اعلیٰ مقام کسی کا نہ تھا، مگر حکم خداوندی پر کائنات کی ہر چیز کو چھان مارا، چرند پرند جانور انسان۔ اگلے دن جب اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کو گئے تو خالی ہاتھ تھے،
اللہ رب العزت نے پوچھا اے موسیٰ خالی ہاتھ آئے ہو؟ تو فرمانے لگے یا اللہ مجھے اپنے سے حقیر کوئی نہیں ملا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اے موسیٰ اگر تم بکری کا ایک بچہ بھی لے آتے تو ہم آپ سے نبوت واپس لے لیتے۔ غور طلب بات ہے کہ اللہ کو برتری کا احساس بھی کتنا ناپسند ہے کہ اپنے نبی کو فرما رہی ہیں کہ اگر آپ کسی بھی چیز کو اپنے سے حقیر سمجھتے تو ہم آپ سے نبوت واپس لے لیتے۔ برتری کا احساس اللہ کے نزدیک معیوب اور ناپسندیدہ عمل ہے۔ برتری صرف اور صرف اللہ کی ذات کو حاصل ہے، اور منافق مسلمانوں کا مذاق اڑائے اور انہیں حقیر اور کمتر سمجھے، خدا کو یہ بات کیسے گوارا ہو سکتی ہے؟ اللہ تو خود ان کا مذاق اڑاتا ہے، اور وہ یوں کہ ان کو ان کے گناہوں میں ڈھیل دے کر، ان کی رسی دراز کر کے ان کو چھوٹے بڑے گناہوں پر پکڑتا نہیں، اور کہتا ہے جاؤ کرتے جاؤ اپنی مرضی، دھستے جاؤ اس گناہوں کی دلدل میں، اس گناہوں کی دلدل یعنی منافقت میں گھرے رہو، دھستے جاؤ۔ ایک ہی بار اللہ رب العزت آپ تمہیں پکڑے گا اور پھر نارے جہنم کرے گا جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، پھر وہاں سے کبھی نہ نکل پاؤ گے۔ صدق اللہ العظیم۔